دن نکاح ہو نا، اس دن دونوں فیملیز کو کسی ایک کیا کہنا چاہیے ریلیشن شپ مینیجر کے ساتھ بیٹھ کر سمجھنا چاہیے کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے. کیوں اس کو جاننا چاہیے یہ کہ بھائی اس کے اتنے رشتہ دار ہیں، اس کے بھائی بہن اتنے ہیں، اس کے چچا پھوپھا اتنے ہیں، میں جو ہے نا وہ کیوں جانوں اس کو؟ یہ ایک سوال ہے جو کسی کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے. اچھا، بچے بچیوں کی پسند ناپسند اب بہت زیادہ کرنا چاہیے، ان کی رائے کو لینا، ملحوظ کرنا، یہ تو ظاہری بات ہے، شرعی تقاضا ہے. ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ جی مسلمان کی ڈیفینیشن داڑھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی داڑھی والا جو ہے وہ مسلمان ہے. کیوں؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو رکھا ہے. ہماری جو کامنالٹیز ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیں، یعنی ہمارے کامن گراؤنڈ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم زندگی جی لیں گے، وہ 6 مہینے کے بعد نہیں رہتے. اس طرح کے 2016 میں پہلی شادی ہوئی، ہم نے سب کچھ طے کر لیا، ٹھیک ہے. شادی کے 1 مہینے بعد بیگم میری پریگننٹ ہو گئی. جیسی بیگم پریگننٹ ہوئی تو اس وقت تک کوئی پشتو ایشو نہیں تھا. پریگننٹ ہوئی تو گھر والے ان کے آئے، انہوں نے کہا ہم نے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ کم از کم 2 سال سے پہلے میری بچی پریگننٹ نہیں ہونی چاہیے تھی. بچی اٹھائی اور لے کر چلے گئے اور اس کی ابارشن کرا دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک این اندر ایپیسوڈ آف تربیت الاجیال، دا ریزنگ جنریشنز کے حوالے سے ہم جو ہے وہ بات کر رہے تھے، اور ہمارے ساتھ حسب سابق ہمارے 2 مہمان، بہت ہی معزز 2 مہمان موجود ہیں، محمد علی بھائی اور مصطفیٰ بھائی. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ شادی ہم نے کروا دی تھی بچوں کی، اور شادی ہونے کے بعد اب لڑکا یعنی دلہا اپنی دلہن کو لے کے اپنے گھر جا رہا ہے، اور یہ پورا سفر کیسے گزرے گا. اور پھر جو ایک شادی کی پہلی رات ہوتی ہے جس کو زفاف، ہم عربی میں تو لیلۃ الزفاف کہتے ہیں، اور یہ محمد علی بھائی اور مصطفیٰ بھائی بتائیں گے کہ دنیا اس کو کیا کہتی ہے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلا سوال آپ سے ہے علی بھائی، کہ آپ نے بہت سارے معاشرے میں یہ چیزیں دیکھی ہیں، معاملات چل رہے ہیں کہ کچھ اس میں کیا مشکلات آتی ہیں، کیا پریشانیاں ہوتی ہیں یا ہو سکتی ہیں، جو ہم اپنے تجربات سے اگر ڈسکس کریں تو وہ ہماری جو یوتھ ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں، بچے خاص طور پہ جو نکاح کی طرف جا رہے ہیں، ان کے لیے وہ آسانی کا باعث بن سکے. تو شادی کے بعد اب لڑکا جو ہے وہ لڑکی کو لے کے جاتا ہے، شادی ہال سے بھی ہو سکتا ہے، مسجد سے بھی ہو سکتا ہے، یا کسی بھی جگہ سے جو بھی کسی کا ہے معاملات، وہ سارے ہمارے ڈسکس ہو گئے. اب اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کون سی چیزیں صحیح ہیں، کون سی غلط ہیں؟ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز، یہاں پر ایک سوال آیا تھا، وہ ہم نے ایک ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ جی مسلمان کی ڈیفینیشن داڑھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی داڑھی والا جو ہے وہ مسلمان ہے. تو اس پہ کچھ لوگوں نے یہ پوچھا کہ جی یہ کیا مطلب اس کی داڑھی نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے. تو میں خیال اس کو ہم تھوڑا سا اگر کلیریفائی کر دیں، چونکہ وہ آپ کی طرف سے تھا تو نہیں، وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اصل میں نا ہمارے ہاں ہم لوگ ڈیفینیشن بھی ایک تو اپنی بناتے ہیں، دوسرا ہم سوال کرتے ہوئے نا ہمیشہ وہ، کیونکہ ہمارے ہاں جو علوم بنائے گئے نا، کچھ علوم اس طرح کے ہیں جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے بنائے گئے ہیں نا، جیسے اصول فقہ ہے، اصول حدیث ہے. اب اصول فقہ میں ہم نے کچھ چیزوں کو جو ہے نا اس کی الگ الگ قسمیں بنائی ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک چیز کو ہم نے فرض قرار دیا، ایک چیز کو ہم نے سنت قرار دیا، ایک چیز کو ہم نے جو ہے وہ مکروہ یا حرام قرار دیا. یہ الگ الگ جو ہے نا وہ اس کی کیٹیگریز تھی. اچھا، اب اس میں کیا ہے، یہ چیزیں کیوں بنائی گئی ہیں؟ یہ چیزیں اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ ہم سے اگر کوئی کام شریعت کا رہ جاتا ہے تو ہم اس صورت میں کتنے گناہ گار ہوں گے، یا کتنا ہمارا معاملہ، کیا وہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، یا جو ہے وہ ہم گناہ گار ہوں گے. جیسے مثال کے طور پر واجب ہر وہ چیز ہوتی ہے جس کا اللہ رب العالمین نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہوتا ہے. فرض، اس کو فرض بھی کہتے ہیں، واجب بھی کہتے ہیں. کچھ لوگ فرق کرتے ہیں لیکن فرض واجب ایک ہی چیز ہے. اچھا، اب جو چیز واجبات ہیں، اب میں نے ڈیفینیشن آپ کو بتا دی، جس کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ واجب ہو جاتی ہے. اب اس کو کرنا ضروری ہوتا ہے، نہ کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. ٹھیک ہے. اب ان واجبات میں سے بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو چھوڑنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جیسے نمازیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر انکار کر رہا ہے بندہ، ایک ہے سستی کی وجہ سے کوئی ایک آدھی نماز رہ جانا، وہ ایک الگ کانسیپٹ ہوتا ہے. غلطی ہوئی ایک ہے پڑھ ہی نہیں رہا، پوری زندگی نہیں پڑھ رہا، بھائی کس طرح کا مسلمان ہے. اسی طریقے سے داڑھی بھی واجب ہے، اس کو سنت بھی کہتے ہیں. سنت اصل میں ہر وہ کام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، تو واجب بھی ایک جگہ پہ سنت تو ہوتا ہی ہوتا ہے.
اب کچھ سنتیں ایسی ہوتی ہیں جو سنتیں موقدہ ہوتی ہیں, کچھ سنتیں ایسی ہوتی ہیں جو سنت ہونے کے ساتھ ساتھ واجب ہوتی ہیں. واجب کیوں؟ ڈیفینیشن میں آپ کو بتا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے اور الگ الگ جگہوں پہ دیا ہے, اور کبھی کاٹی نہیں, اور یہ فطرت ہے, اور تمام انبیاء نے داڑھی رکھی ہے, یہ سارے معاملات اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. اب ایک مسلمان داڑھی کاٹتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. کبیرہ یعنی بڑا گناہ کر رہا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے یہ. لیکن ہم اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں سمجھتے, وہ کافر نہیں ہوتا ہے, وہ مسلمان ہے, لیکن اس کے ایمان کا درجہ وہ یہ ہے کہ وہ اس لیول کا مسلمان نہیں ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک ایک حکم کو مان رہا ہے. کہیں نہ کہیں اچھا اس میں بھی کئی ایک معاملات ہوتے ہیں, کئی دفعہ بندے کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. امید ہے کہ ہماری یہ باتیں سن کے بہت سارے مسلمان وہ داڑھی رکھیں گے. کیوں؟ آج تک اس کو سنت سمجھتے رہے کہ بھئی یہ سنت ہے. تو سنت نہیں ہے, یہ فرض ہے, یہ اس کو رکھنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص داڑھی کاٹ رہا ہے تو وہ گناہ گار ہے. حتیٰ کہ کئی فقہا نے تو یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کا خلال کرتے تھے. اب جس کی داڑھی نہیں ہے تو وہ خلال تو کر نہیں رہا, تو وہ کہتے ہیں جی اس کا وضو بھی نہیں ہوا. تو وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی. اتنے خطرے والی بات بھی انہوں نے جو ہے نا وہ ذکر کی ہے. تو میرے بھائی یہ دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا عمل نہیں ہے, لیکن داڑھی فرض ہے, ضروری ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو اس چیز کو سمجھ لیں. تو مسلمان کی ڈیفینیشن ہم نے اس لیے کی تھی کہ کامل مسلمان, اچھا مسلمان, جو پریکٹسنگ مسلمان ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو کم از کم مان رہا ہے, باقی مستحبات, سنتیں, نوافل, باقی چیزیں نہیں بھی کر رہا, لیکن مسلمان پورا ہے وہ. اور اگر اس کا کوئی عذر نہیں ہے, کوئی بیماری ہو جاتی ہے, کچھ ہوتی ہے, اس پہ تو پھر ہر چیز کی چھوٹ ہے. وہ تو ایک کئی دفعہ میرے ایک دوست ہیں, ان کے جہاں پر پوری اسکن الرجی ہو گئی تھی تو ان کو داڑھی اپنی کاٹنی پڑی. تو وہ تو ایک مجبوری ہے نا. کچھ چیزیں دیکھیں, اس طرح کا جو آپ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کسی کا نہیں ہے. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں, میں صرف وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اصول بیان کر کے بات ہی ختم کر دی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ نے کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا. ٹھیک ہے, اب عورتوں کی آئی نہیں ہے, کیا کریں, وہ لگائیں بھائی. اللہ تعالیٰ نے نہیں دی نا, ان کو دی ارادہ تو کریں, ان کو دی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بھائی جس کے پاس نہیں ہے نہیں ہے, جس کو دی ہے وہ اس کو سنبھال کے رکھے. اور اسی طریقے سے جو ہے اس کا بیماریوں کا یا کسی بھی چیز کا حکم کا تعلق ہے. حدیث میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم. جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دیتا ہوں, جتنی تمہاری استطاعت ہے اس کو کرو. اب میری استطاعت کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی نہیں ہے, گھٹنوں میں درد ہے, کمر کے مہروں کا مسئلہ ہے, بیٹھ کے پڑھ لو بھائی. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھ لو بھائی. لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے, اشاروں سے پڑھ لو. کرو صحیح, ٹھیک ہے. وہ تمہارا جو مسئلہ ہے وہ تم جانو, اللہ جانے. چلیں اوکے جناب بھائی, میں اس میں ایک چیز بیفور آئی گو انٹو دا ڈیٹیلس کہ کیا ہوتا ہے, میں ایک سجیشن دوں گا یہاں پر سب سے پہلے, اور وہ یہ ہے کہ جس دن نکاح ہو نا, اس دن دونوں فیملیز کو کسی ایک کیا کہنا چاہیے, ریلیشن شپ مینیجر کے ساتھ بیٹھ کر سمجھنا چاہیے کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھائیں کہ یہ ریلیشن شپ مینیجر کیا ہوتا ہے اور کہاں سے ملتا ہے. ریلیشن شپ مینیجر سے مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا بندہ جو آپ کو گائیڈ کر سکے کہ یار شادی کے بعد, اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ایپیسوڈ میں اپنے ایک دوست کا ذکر کیا تھا کہ اس نے کہا یار راتوں رات میرے 2 ماں باپ سے 4 ماں باپ ہو گئے. جی ٹھیک ہے, میرے 4 چچا تھے تو میرے 12 چچا ہو گئے, ان کی وائف کے ماشاء اللہ 8 تھے. ٹھیک ہے, تو کہنے لگے کہ یار مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اب میں کروں کیا. نا یہ دونوں کے لیے, لڑکا لڑکی کے لیے اور دونوں خاندانوں کے لیے ایک نیا تجربہ ہوتا ہے, اسپیشلی جن کی پہلے بچوں کی شادیاں ہیں. اس میں میرا ایک اور سوال ہے بیچ میں کہ ہم یہ ایپیسوڈ ریکارڈ کر رہے ہیں اور یہ جو ہے نا معاملات لوگوں تک جا رہے ہیں, اور یہ ساری چیزیں آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ جس نے یہ ایپیسوڈ سن لیا وہ بھی جائے مینیجر کے پاس, کیونکہ ہم تو وہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں نا یہاں پہ کہ جو چیزیں آپ نے یا کسی مینیجر نے بتانی ہیں وہ ہم یہاں پہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جس نے یہ سنا نہیں ہے اس کو پتہ نہیں ہے مینیجر کے پاس جانا ہے, اور جس نے یہ سن لیا اس کو پتہ ہے کہ یار یہاں سب کچھ ڈسکس ہو رہا ہے. تو اس کے لیے آپ کو یہ چیزیں میرے نزدیک بیفور وہ جو آپ نے جو جس کو ہم عرف عام میں سہاگ رات کہتے ہیں, اس کو کہنے سے, اس تک پہنچنے سے پہلے یو مسٹ سٹ ود سم پیپل, وہ چاہے وہ گواہان ہوں. مینیجر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسپیشلی کسی تھراپسٹ کے پاس ہی جا رہے ہیں. وہ جو آپ کے گواہان ہیں وہ اتنے ان کو وہ چنتے ہوئے, جس طرح آپ نے بتایا, بزرگ ہوں جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ سمجھیں کہ یار اب زندگی میں یہ چینجز آئیں گی, بیٹا تمہاری بھی ذمہ داری ہے, بیٹی تمہاری بھی ذمہ داری ہے, اور آپ کے جو والدین ہیں ان کو بھی سمجھنا ہے. خاص طور پہ میں کہوں گا لڑکوں کی والداؤں کو یہ سمجھنا ہے کہ اب بٹوارا ہونا ہے.
اس بٹوارے کو کیسے آپ نے مینیج کرنا ہے. اٹس اے مینجمنٹ تھنگ, اٹس ناٹ پوزیشن تھنگ. اینڈ لڑکی کو بھی یہ چیز سمجھنی ہے کہ میں اگر وہاں آ رہی ہوں تو میرے ساتھ مجھ سے پہلے اس کی ماں نے اس کو وہاں تک پہنچایا ہے. ٹھیک ہے. سو کیونکہ اکثر آپ دیکھیے گا کہ شروع میں نا جب میرے پاس جو کیسز آتے ہیں وہ شروع کے پہلے ہفتے 10 دن میں ہی عادتوں پہ بات خراب ہو جاتی ہے. اس کی عجیب عادت ہے ساری رات سوئی رہی. تو بھائی پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ وہ آئے گی تو آپ نے اس کو بھی اصول و ضوابط تھوڑے اس کے ساتھ ریلیکسیشن بھی کرنی ہے, اس کو سمجھانے بھی ہیں. اب وہ چاہے آپ ریلیشن شپ مینیجر سے کرائیں چاہے آپ اپنے بزرگ سے کرائیں, بٹ دیٹ آئی تھنک از اے ویری ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ. جو کام پہلے ہوتا تھا ایگزیکٹلی یہ ہمارے یہاں پر یہ انسٹیٹیوشن ایگزسٹ کرتا تھا, یہ انسٹیٹیوشن ایگزسٹ کرتا تھا جو اوور دا پیریڈ ختم ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. مطلب ہمارے جو بزرگان ہوتے تھے وہ بیٹھ کے بچوں کو باقاعدہ جس طرح وہ خطبے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے تھے نا, تو اسی طرح وہ خطبے کے بعد اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یار آپ کے بچے کا یا بچی کا نکاح ہو رہا ہے تو somebody has to play that role. counsel بالکل بہت, اور جو ہے ان کو بتایا جائے کہ اچھا دیکھو یار یہ اس طرح سے ہے, اس طرح سے معاملات, اور یہ فیملیز کا ہونا اور یہ فیملیز کا ہو آپس میں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے, کیوں یہ کرنا ہے؟ اصل میں دیکھیے ہوا یہ ہے نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو شادیاں ہوتی تھیں نا, جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے تذکرہ ہو رہا تھا یا پچھلی ایپیسوڈ میں تذکرہ ہوا کہ وہ ہوتی تھی یا تو خاندان میں یا جاننے والوں میں یا کم از کم سیم ذات پات میں. اچھا اس سے ہوتا یہ تھا کہ لائک مائنڈیڈنیس اسیس ہوتی تھی, تھوڑی ایگزسٹ کرتی تھی, کچھ نہ کچھ لائک مائنڈیڈنیس, کچھ نہ کچھ رسم و رواج, لائف سٹائلز کس طرح کا جو ہے نا وہ براٹ اپ ہے, وہ ایک طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ یہ دیکھتے تھے پہلے لوگ. ٹھیک. اچھا وقت کے ساتھ خاص طور پہ شہروں میں اربن ایریاز میں ایسا ہوا کہ چونکہ انڈیویجولسٹک سوسائٹی ہوتی جا رہی ہے, اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ میں کون رہتا ہے, ہمیں یہ نہیں پتا کہ جناب اچھا خاندانوں سے باہر شادیاں ہونے لگی ہیں, اور اس قسم کا ہمارا براٹ اپ بہت ڈفرینٹ ہو گیا. اچھا بچے بچیوں کی پسند ناپسند اب بہت زیادہ کرنا چاہیے, ان کی رائے کو لینا ملحوظ کرنا یہ تو ظاہری بات ہے شرعی تقاضا ہے. صحیح ہے. لیکن وہ یہ کہ جناب اچھا بس میں ادھر ہی شادی کروں گی یا میں ادھر ہی شادی کروں گا, اور اس کے نتیجے میں جو رشتے ہونے لگے ہیں تو یہ ساری قباحتیں سامنے آنے لگی. اس وجہ سے یہ بتانا, گائیڈ کرنا, کاؤنسل کرنا, سمجھانا, ٹھیک ہے, کہ تاکہ ریلیشن شپ وہ لاسٹنگ ہو. صرف وہ اس بنیاد شہوت کی بنیاد پہ صرف جو ہے نا وہ ریلیشن شپ نہ بن رہا ہو, اس بنیاد پہ ریلیشن شپ نہ بن رہا ہو کہ اچھا یار ہمیں جو ہے نا وہ ہم ان کے خیال میں ان کو محبت ہوئی ہے, اس بنیاد پہ نہ چل رہا ہو کہ اچھا ہم نے وعدے وعید کر لیے کہ یار ہم گزارا کر لیں گے بھائی کسی طرح بھی. اب ہماری جو کامنالٹیز ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیں, یعنی ہمارے کامن گراؤنڈ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم زندگی جی لیں گے, وہ 6 مہینے کے بعد نہیں رہتے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا مرد جو ہے نا وہ اپنی پوری مردانگی میں آ جاتا ہے اس کے بعد, ٹھیک ہے, اور عورت جو ہے نا وہ جو جتنی بھی کمپرومائزز کے پہلے سے اس نے وعدے کیے ہوئے ہوتے ہیں اس کے بعد اس کو لگتا ہے کہ میں تو اچھا مصعب سوری میں یہاں پر ایک چھوٹی سی یہ تو اس کیس میں یہ اگر نہیں وہ جو 6 مہینے والے آپ نے ورڈ یوز کیا نا, بیکاز یہ میرا فیوریٹ جملہ ہے. ہمارے یہاں پر انسٹالیشن ایسی ہوتی ہے کہ جی 6 مہینے بعد سب پتہ چلے گا, اصل پتہ چلے گا 6 مہینے بعد. میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ یہ چونکہ ورڈ انسٹال کیا جاتا ہے تو ہم نے 6 مہینے کو ایک بال پاک فگر بنا لی ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز ہونی ضروری ہے, وہ جو آپ نے شروع میں بات کی نا جو انسٹیٹیوشن ایگزسٹ کرتا تھا, دادا دادی نانا نانی وہ بیٹھ کے آپس میں بات چیت ہوتی تھی, بچوں کو سمجھایا جاتا تھا, اس چیز پہ شرم محسوس نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے, باقاعدہ ان کی کاؤنسلنگ کیا کرتے تھے وہ لوگ. ٹھیک, تو میرا یہ کہنا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انسٹیٹیوشن کو ریوائیو کرنے کے لیے اب اگر آج آپ کسی کو یہ کہیں نا کہ یار آپ میرج کاؤنسلنگ کے لیے جائیں یا ریلیشن شپ کاؤنسلنگ کی بات کریں, استغفر اللہ, ہم بچوں کو سکھائیں, یہ بچے سیکھیں, یہ تو ہم نے نہیں پتا, ہم نے بچے نہیں بڑے کیے بھائی. اگر آپ نے بچے بڑے کیے ہوتے تو شاید یہ حالات ہی نہ دیکھ جس طرح آپ کو صحیح کیے ہوتے. سو میرے نزدیک یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک تو وہ جو ہم نے بات کی وہ چاہے وہ گواہ ہی کیوں نہ ہو, آئیڈیلی دیٹ پرسن آئی تھنک شوڈ بی پارٹ آف یور کلوز سرکل فیملی ان ٹرمس, جس کو سب کو آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے تاکہ کل کو کوئی بات ہو آپ اس کے پاس جا سکیں. لیکن اگر وہ نہیں ہے تو کوئی ایسا ایماندار ٹرسٹ وردی بندہ ہونا چاہیے جس کو بے شک آپ پے کر کے یہ کام کریں, بٹ اس کا آپ کو یہ پتا کہ یہ مشورہ غلط نہیں دے گا. صحیح ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بندہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ بھائی ریلیشن شپ میں آپ نے گیو اینڈ ٹیک کیسے کرنا ہے. ایوری تھنگ از ناٹ اباؤٹ ٹیکنگ. ٹھیک ہے, گیو جتنا زیادہ کریں گے. میرا جو سوال تھا نا مصطفیٰ بھائی سے بھی اور آپ سے بھی, میں نے جو اپنے جو بات ختم کی تو میں نے سوال کیا وہ یہ تھا
کہ ٹھیک ہے اس کو پتہ چل گیا یار میرے رشتہ دار یہ ہیں، اس کے رشتہ دار یہ ہیں، ان کے ساتھ یہ، ان کے اس کا مزاج یہ ہے، اس کا مقصد کیا ہے اس کا؟ کیوں اس کو جاننا چاہیے یہ کہ بھائی اس کے اتنے رشتہ دار ہیں، اس کے بھائی بہن اتنے ہیں، اس کے چچا پھوپھا اتنے ہیں، میں جو ہے نا وہ کیوں جانوں اس کو؟ یہ ایک سوال ہے جو کسی کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے. اچھا دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو جانیں گے نہیں اس سے تعلق کیسے بنے گا؟ نہیں بنانا چاہتا وہ تعلق. تعلق اگر نہیں بنائے گا تو وہ تعلق اگر نہیں وہ بنائے اپنی گا، بیوی سے بنانا چاہتا ہے بس. جی بھائی بیوی سے تعلق بنانے کے لیے یہ ضروری ہے، اس لیے کہ سارے رشتہ دار کبھی نہ کبھی پاپ اپ ہوں گے. نہیں میں ابھی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں سر. میں بھی ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی صبح میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں ایک صاحب کہنے لگے جی میری 3 شادیاں ہیں. میں کہا ماشاء اللہ زبردست. میں بڑا امپریس ہوا. کہنے لگے اس طرح کہ 2016 میں پہلی شادی ہوئی، ہم نے سب کچھ طے کر لیا، ٹھیک ہے. شادی کے 1 مہینے بعد بیگم میری پریگننٹ ہو گئیں. جیسی بیگم پریگننٹ ہوئیں تو اس وقت تک کوئی ایشو نہیں تھا. پریگننٹ ہوئی تو گھر والے ان کے آئے، انہوں نے کہا ہم نے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ کم از کم 2 سال سے پہلے میری بچی پریگننٹ نہیں ہونی چاہیے تھی. بچی اٹھائی اور لے کر چلے گئے اور اس کی ابارشن کرا دیا اور کہا کہ یہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، تم تو ظالم انسان ہو. اب یہ لٹرل فیکچوئل آج صبح کا واقعہ سنا رہا ہوں. بھائی یہ شادی اللہ تعالیٰ نے وہ بنایا ہے عورت کو اس طریقے سے کہ بچہ اس نے ہی پیدا کرنا ہے، تو یہ اس میں ظلم کیا ہے؟ لیکن اب یہی بتا رہا ہوں نا. اب آپ کیوں اگر اچھا پھر اس کے بعد کہتا ہے میں نے تقریباً 9 مہینے لٹرلی بزرگوں کو ڈالا، لوگوں کو ڈالا. وہ کہتے ہیں یہ چیز تم نے ہم سے پہلے کیوں نہیں ڈسکس کی کہ تمہیں فوری بچہ چاہیے؟ تمہیں پہلے ڈسکس کرنی چاہیے تھی. اب آپ یہ مطلب میں آپ کو لاجکس بتا رہا ہوں لوگوں کی. کہتا ہے دوسری شادی ہوئی 2 سال بعد دوبارہ، صحیح ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں تھا. 3 مہینے کے بعد ماں نے کہا کہ بھائی بات سنو، 3 مہینے تمہارے ساتھ بچی نے رہ لی ہے، اب یہ 1 مہینہ ہمارے ساتھ رہا کرے گی، 1 مہینہ تمہارے ساتھ رہا کرے گی، کیونکہ ہماری یہ لاڈلی بچی ہے. کہتا جی ٹھیک ہے میں بھی 1 مہینہ پھر آپ کے ساتھ بچی کے ساتھ میں بھی آ جایا کروں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. وہ کہتا میں جا کے رہا ہوں. تیسرے دن انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، 1 مہینہ یہ ہمارے ساتھ رہے گی، تم نے اس گھر میں نہیں رہنا ہے، تم جاؤ جا کے اپنے گھر میں رہو، مہینے بعد تمہارے گھر آئے گی. تو پھر میں نے کہا جی پھر آپ اس کو رکھ لیں. پھر مطلب میں تو پھر اس طرح سے شادی میں نے کی ہے. اب یہ چیزیں وہ یعنی میں کو وہ اس بندے کی لائف سٹوری بتا رہا ہوں آج صبح والے کی. تیسری کا میں نے پھر کہا تیسری شادی کی میں نے 2021 میں. پہلے تو ہم جو ہے نا بڑے خوش ہوئے کہ ایک بندے کی 3 شادیاں ہیں، ہم بڑے خوش ہوئے کہ یار بھائی چلو کوئی تو ہے نا معاشرے میں اور ایک ساتھ ہے اور رہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے. تو یہ جب اب قصہ کھول رہے ہیں تو کہتے ہیں جی پہلے بھی چھوڑ گئی، دوسری بھی چھوڑ گئی، اب تیسری شادی. اب تیسری کے ساتھ وہ ماشاء اللہ وہ کہتا ہے میں نے تیسری دفعہ بزرگوں کو پہلے ڈالا، ہم نے ہر چیز کو لکھا اور میں کہتا ہوں سارے تجربے میں ان کو بتائے کہ جی یہ ہوا تھا پہلی دفعہ، دوسری دفعہ یہ ہوا تھا، آپ کو اس پہ اعتراض ہے، آپ کو اس پہ اعتراض ہے، کچھ نہیں. ماشاء اللہ اس سے کہتا ہے میری ایک بچی ہے اور ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ ہم نے معاملات بزرگوں کو ڈال کے پہلے سے طے کیے، کوئی اس میں چھپائی چیز نہیں اور کوئی بتائی نہیں. مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب اگر آپ کو یہ نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے. اچھا دونوں اس کی تینوں شادیاں ارینجڈ میرجز ہیں، ٹھیک ہے. تینوں میں وہ کہتا ہے میرے کوئی لو میرج نہیں. یہاں تک پھر میرا وہی سوال رہا ہے کہ اسے اپنی بیوی کے بارے میں، ٹھیک ہے، بیوی کے ساتھ رہنا تھا، بیوی کے بارے میں اس نے اپنی تحقیق پوری کر لی. ٹھیک ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں نا اس کے رشتہ داروں کے بارے میں جاننا، ان کی عزت احترام کرنا، میرا سوال پھر وہیں پہ ہے کہ ان کے بارے میں وہ کیوں جانے. اچھا رشتہ داروں میں آپ کس کو ڈال رہے ہیں؟ والدین کو اس کے یا اس کے چاچوں کو ڈالا ہے؟ اوکے آپ ایکسٹینڈڈ فیملی کی بات کر رہے ہیں. جی سر میں کہتا ہوں کم از کم چلو میں ایکسٹینڈڈ فیملی کو بھی ہٹا دیتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے، کم از کم ایک دونوں ایک دوسرے کے رجوع کر لیا. رجوع نہ کریں، میں اس میں کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میں آپ لوگوں کا ساتھ دینا چاہتا ہوں. میں اصل وجہ کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ کیوں. میں سمجھ گیا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو کہتا ہوں کہ چھوڑ دیں ایکسٹینڈڈ فیملی کو، بھول جائیں. آپ ایک دونوں ایک دوسرے کے والدین کو تو جان لیں، ان کا تو آپ نہیں ریجیکٹ کر سکتے، ان کو نہیں کر سکتے، رائٹ. ٹھیک ہے. بہن بھائیوں کو جان آگے والے کی بھی بات کروں گا. نہیں میں آؤں گا، میں اس طرف ہی آ رہا ہوں، لیکن میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کی وجہ یہ ہے کہ علی بھائی اور جنید بھائی بات یہ ہے کہ آپ اتنا آئسولیشن میں تو شادی نہیں کر رہے نا، کہ یہ آپ نے لڑکی اٹھائی اور اب آپ جو ہے کسی جزیرے پہ چلے گئے اور اب آپ کسی خاندان والے سے کبھی نہیں ملیں گے. لڑکی اٹھائی اب کیا مطلب ہے؟ آپ کیا ترغیب دے رہے رجوع کرائے بھائی؟ ایسا نہیں ایسا نہیں ہے بھائی، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے، خاندان ہے اس کی بچی کا، آپ کے ساتھ اس کے پیچھے جو ہے نا وہ خاندان کی ریلیشن شپ پرانی ایگزسٹ کرتی ہے، ان کی ترجیحات ہیں. بھائی اس فیملی کے گھر ہم نے جانا ہی جانا ہے، اگر ادھر سے دعوت آ گئی ہم جائیں گے، میں انکار نہیں کر سکتی. آپ اور مجھے آپ ہی لے کے جائیں گے. یہ والا پوائنٹ میں. اچھا اب میاں صاحب جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں میں تو جاتا نہیں، تو تیرے ماموں تو جا. ہاں
ٹھیک ہے تو میں چھوڑا چلو امی کے ساتھ چلی جاؤ. اور وہ بعد میں یہی کہے گی کہ تب تیرا چاچو ہے تو تو بھی خود جا. ہاں جی ہاں تو وہ یہی بات چل رہی ہوتی ہے. اچھا اس میں نا ایک آیت قرآن کریم کی پیش کر کے پھر بات کروں گا. جی پلیز. اللہ اکبر. سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلق لکم من انفسکم، کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، ازواجن، بیویوں کو، جوڑے تمہارے بنائے ہیں. کیوں؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو رکھا ہے. اچھا اب اس میں 3 چیزیں ہیں. 3 چیزوں کا ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے نا تو اس میں یہ رشتہ داروں کو جاننا بہت ضروری ہوگا. خود پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. اب آپ نے ایک تو سکون والا میٹر ہو گیا، اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مودت آ گئی، محبت. کئی دفعہ ہوتا ہے محبت ہوتی ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے محبت نہیں ہو پاتی. ضروری نہیں ہے. اس بات کو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بڑی زبردست طریقے سے ذکر کیا اپنی تفسیر میں. وہ کہتے ہیں کہ فَإِنَّ الرَّجُلَ يُمْسِكُ الْمَرْأَ إِمَّا لِمَحَبَّتِهِ، آدمی عورت کو اپنے پاس رکھتا ہے یا تو محبت ہوتی ہے، او للرحمہ، یا رحمت کے لیے رکھتا ہے، یعنی شفقت، مہربانی، کہ یار اس سے میرا بچہ ہوا ہے یا میرے گھر کے کام کا، یا جائے گی کہاں. ٹھیک ہے. ایک انسانیت کے طور پہ نہیں ہوئی محبت یار، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ محبت اگر پیدا کرنی ہے یا بڑھانی ہے، یا عورت کی محبت حاصل کرنی ہے، مرد محبت کر رہا، عورت نہیں محبت کر رہی. اچھا عورت اپنے چاچو سے محبت کرتی ہے، اپنی خالہ سے محبت کرتی ہے، اپنے کسی رشتہ دار سے محبت کرتی ہے. اب جب آپ اس کے سامنے اس کے رشتہ داروں کا تذکرہ کرتے ہیں اور آپ اس کو کلی ولی، ٹھیک ہے، تو پیچھے سے کیا ہوگا کہ عورت کہے گی یار یہ میرے رشتہ داروں کے ساتھ، ٹھیک ہے، ہر وہ کام جس سے اس عورت کو اس مرد کے ساتھ محبت زیادہ ہونی چاہیے تھی، بڑھنی چاہیے تھی، وہ سارے تو وہ غلط کر رہا ہے. پھر محبت کا تقاضا کیا ہے؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں. بھائی پھر محبوب جو مانگ رہا ہوتا ہے نا، محبوب کی جو چاہت ہوتی ہے، اس چاہت کو اپنانا، یہ اصل میں پھر محبت ہوتی ہے نا. بالکل. تو یہاں پر محبوب کہہ رہا ہے جی میری خالہ، میرا ماموں، میرے چاچو، اور یہ کہہ رہا ہے چھوڑ اس کو. تو یہ ایک وجہ ہے محبت پیدا کرنا. محبت نہیں بھی ہوئی، یا رحمت، رحم دلی، شفقت، مہربانی، یہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ کو اس کے ان رشتہ داروں کے بارے میں کم از کم پتہ ہو جس کے لیے وہ کم از کم گھر میں 2-4 دفعہ بات کر دیتی ہے، یا کبھی جو ہے نا اپنی سہیلی کی بات کر دیتی ہے. آپ کو اس کا پتہ ہو کہ یار فلاں جگہ رہتی ہے، ہاں بھائی وہ تمہاری سہیلی، اس کے بعد چلو تمہیں لے چلوں. کبھی کبھی جو ہے نا وہ تذکرہ کر دیا اس کا، ہو تم آؤ. تو یہ باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں نا. اب اس کی اچھا اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کروں، عورت کی زندگی نا محدود ہوتی ہے بنسبت مرد کے. میں یہ کیا نہیں ہوا، عورت کے پاس باتیں بھی تھوڑی سی ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پہ ایک عورت ہے، کالج گئی، یونیورسٹی گئی، اس کی دنیا گھر آئی، ٹھیک ہے، گھر والوں نے بہت زیادہ اس کو نہیں باہر جانے دیا، 2-4 رشتہ داروں کے پاس گئی. اب یہاں تو اپنی وہ کزن کے گھر گئی، پھپھو کے گھر، یا کوئی چاچو ماموں کے گھر. اب وہی اس کی زندگی، اس نے وہی واقعات آپ کو ہمیشہ سنانے ہیں، وہی چیزیں اس نے آپ کو بتانی ہیں. اب وہ چیزیں جب وہ بتا رہی ہوتی ہے تو آپ اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اور بار بار جو ہے نا اس کو، ہاں ٹھیک ہے یار بہت زیادہ ہو جائیں تو پھر بندہ اس کو کہے بھی، کنٹرول بھی کرے، لیکن کبھی کبھی کوئی بات کر دینا یا کبھی کبھی کوئی قصہ ذکر کر دینا یہ ٹھیک ہے. اب یہاں پر اگر آپ کو اس کے ساتھ رہنا ہے، یعنی میں یہ لڑکوں کو بات کر رہا ہوں، تو آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ یار کون کون سی چیزیں اس کو خوش کرتی ہیں. ایک ہی مقصد تو نہیں تھا نا، لتسکنوا الیہا، صرف ایک مقصد ہوتا تو ٹھیک تھا، بھائی مرد آیا ہے اس نے سکون حاصل کرنا ہے اور جو ہے نا وہ یہ رات گزاری، اور آگے بھی جو جس طریقے سے بھی اس نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، ٹھیک ہے، رہ رہے ہیں اور چلے گئے. نہیں، 2 اور مقاصد بھی ہیں، مودتاً و رحمتاً. محبت پیدا ہوتے تھوڑا ٹائم لگے گا، اگر جلدی ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو رحمت کے تقاضے پہ آپ کی یہ شادی ٹکی رہے گی. اور اس میں ایک چیز یہاں ایڈ کروں گا جنید بھائی کہ دیکھیں وہ صرف مرد اور عورت تک یہ محدود نہیں ہے. صحیح. اگر مجھے جنید بھائی کے ساتھ لٹ سے میرا کوئی اختلاف چل رہا ہے، ٹھیک، یا مجھے ملاقات ہو رہی ہے، میں آپ سے کہوں یار جنید بھائی آپ یہ اور آپ وہ اور آپ یہ کر رہے ہیں، اس کی وجہ میں چاہتا ہوں کہ میں صلح کرنا چاہ رہا ہوں، میں آپ سے تعلق بڑھانا چاہ رہا ہوں، تو میں آپ پوچھوں جنید بھائی گھر میں سب خیریت ہے، بیٹا ٹھیک ہے، محمد کا کیا حال ہے، آٹومیٹکلی جنید بھائی کے مائنڈ میں یہ آئے گا یار یہ تو میرے اہل و عیال کے بارے میں بھی سوچ رہا ہے، اس کو میری فکر مجھ سے زیادہ ہے اس چیز کے معاملے میں، یا یہ نہیں بھی زیادہ تو میرے حساب یہ اس کو ویلیو دے رہا ہے. تو عورت کے معاملے میں تو یہ اور بھی. اب مجھے بتایا رائد کیوں نہیں آیا؟ اسی لیے میں نے محمد کا پوچھا تھا، اسی لیے میں نے رائد کا پوچھا تھا. اور ابراہیم کا ذکر تو ہم نے ویسے ہی کر لیا. جی 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 چلیں. تو
اب یہ کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو اگر جب آپ اس کو, میں ہمیشہ نا اپنی بیٹی کو, ایک دن میں بیٹھے ہوئے تھے ہم اسی طرح, تو میں نے بیٹی سے کہا, میرے بھائی بھابھی بھی بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا بیٹا جس دن آپ کی شادی ہوگی نا, وی ول سیز ٹو ایگزسٹ فار یو. تو اب جیسے ہی میں نے جملہ بولا میری بھابھی کو بڑا برا, کیا مطلب ہے شادی کے بعد ماں باپ مر جاتے ہیں؟ میں نے کہا میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا وی ول سیز ٹو ایگزسٹ فار یو بیکاز آپ کے لیے آپ کا شوہر اور اس کی خوشی کی چیزیں اگر امپورٹنٹ ہوں گی نا, تو پھر وہ آپ اور آپ کی خوشی کی چیزوں کو امپورٹنس دے گا. بٹ اگر آپ یہ کرو گی نا وہاں جا کر کہ جی نہیں میری امی, میرے ابو, میرا بھائی, میری بہن, تو وہ کہے گا پھر میری امی, میرے بھائی, میرا ابو, میرا بہن بھی ہیں, رائٹ. سو یہ اب میں کون سا کہ آپ کو جب آپ یہ چیز کریں گے, رحمت والی جو بات ہے نا, رحمہ, وہ اس میں کہ آپ جب اس کو وہ کریں گے. اچھا پھر میں ایک اور جملہ یہاں پہ ایڈ کرتا ہوتا ہوں کہ عورت جو ہے نا, عورت اور بچہ, میں پہلے تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا کرتا تھا کہ یار بڑے بیوقوفانہ طریقے والے ان کے کام ہیں, لیکن میں اس کے لیے, مجھے کسی نے کریکشن کیا تو میں کہتا ہوں بڑے معصوم ہیں. آئی لو یو پہ اپنی جان دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ آئی لو یو صرف یہ نہیں ہے کہ یار آئی لو یو اونلی, آئی لو یو ان ٹوٹیلٹی. کئی لوگ کہتے ہیں یو جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے زمینوں میں, زمینوں میں. تو مطلب آپ کے ساتھ جو آپ کے رشتہ دار ہیں, یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہے, ایبسلیوٹلی یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے, ٹھیک ہے. بے وقوفانہ والا لفظ آپ نے چھوڑ دیا, اچھی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معصومانہ کا لفظ استعمال, ٹھیک ہے, کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, کمزور ہے, سیدھا مت کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ٹیڑھی ہے, ٹھیک ہے. کئی لوگوں کی نا جو خامیاں ہوتی ہیں وہ اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ ان کی حفاظت کی جا سکے. اب مثال کے طور پر پھول ہے نا, جس طرح پھول ہے نرم ہے. ہاں جی, ہم یہاں پہ نا 4 لوگ دوست بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں تقریباً کوئی سال بعد اپنے دوستوں سے مل رہا ہوں. پہلے سے آتا ہوں, گلے ملتا ہوں, ہاں بھائی کیسا ہے, دوسرے کو اٹھایا, اٹھ جس طرح وہ مطلب زور لگا کے کیسا ہے, تیسرے کو, چوتھے کو میں ہاتھ ایسے کرنے لگا, وہ میرے ہاتھ پہ اس نے, تیسرے نے ہاتھ مار کے پیچھے کر دیا, رک جا بھائی کیا ہو گیا. میں کہا اٹھا اس کو, کہتا وہ نہیں, وہ ٹانگ نہیں ہے اس کی, ٹوٹ گئی, ٹھیک ہے, چوٹ لگی ہوئی, ایکسیڈنٹ ہوا اس کا. کیا ہوا؟ اچھا یہ جو اس نے اس کا عیب بتایا ہے, یہ عیب اس کو بے عزت کرنے کے لیے نہیں تھا, یہ عیب اس کی حفاظت کے لیے تھا. اس کا نقصان یہاں پر بھی جو شریعت نے ہمیں عورت کے بارے میں بتایا نا کہ ناقصات عقل ہیں, ٹھیک ہے, عقل فہم کی کچھ کمی ہے, اور ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں, یہ ان کی ایک خلقت ہے, ان کی ایک پیدائش ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ بھائی عورتیں ہیں, ان عورتوں کو ٹریٹ ایسے کرنا ہے, ٹھیک ہے. وہ جیسے وہ شعر پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قافلہ جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی یہاں پہ ٹوٹنے والے شیشے ہیں, تھوڑے نرم جو ہے نا وہ الفاظ استعمال کرو, یہ پگھل جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بتایا ہے, آپ نے جو لفظ استعمال کیا اس کو معصومانہ ہی رہنے دیں, وہ ایک تو اسلام کے مطابق ہو جائے گا, اور دوسرا ان کی عزت کی حفاظت کے لیے بڑا زبردست لفظ ہے. اور یہ جو آپ نے ابھی بات کی نا اس کی کمزوری کی, سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں, مجھے اس کے اوپر میں سائنٹیفک بھی آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. میں ابھی ایک ریسرچ میں نے لیٹسٹ جس پہ کام کیا تھا نا, کہ یار میں نے بھی سوچا تھا, میں نے کہا کہ عورت کو کیوں ہم اس طرح کی چیز کرتے ہیں. عورت کے اندر میرے رب نے ایک بہت بڑی کوالٹی ڈالی جو میرے آپ میں نہیں ہے, اور وہ کوالٹی ہے کہ اس نے ایک زندگی کو پالنا ہے, رائٹ, اس کو پیدا کرنا ہے, زمین دنیا میں لانا ہے, اس کو اس نے پالنا ہے. اس لیے عورت کو اللہ نے ایک حص ہم سے تیز دی ہے. بچہ اون کرتا ہے, ماں کہتی ہے اس کو بھوک لگی ہے, بچہ اون کرتا ہے, ماں کہتی ہے اس کو پوٹی آئی ہے, ٹھیک ہے. ہم باپ سمجھتے ہیں کہ یار وہ ہی تو کیا اس نے, رائٹ. دوسری, ماں اگر ایموشنل نہیں ہوگی نا تو وہ شاید بچے کی فیلنگ, میں اور آپ شاید اپنے بچوں کی فیلنگ اس طرح نہیں سمجھ پائیں گے, ہم باپ ہیں نا. میں آپ کو اپنی پرسنل مثال دیتا ہوں جی. میری جب بیٹی, اللہ نے مجھے الحمدللہ پہلی بیٹی دی, اور میں نے بڑی دعائیں مانگ کے لی, تو میں یہ سنا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو محبت آ جاتی ہے بچے کے ساتھ, پہلے دن سے ماں باپ کو محبت ہوتی ہے. صحیح, میں جھوٹ نہیں بولوں گا, مجھے 1 سال لگا جب میری بیٹی نے پہلی دفعہ مجھے ابو کہہ کے یوں ہاتھ پھیرا نا, تب مجھے فیل ہوا یار میری بیٹی ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ میری بیوی کو پہلے دن سے وہ ایموشنل اٹیچمنٹ تھی. صحیح. بیٹا پیدا ہوا اس کے بعد الحمدللہ, تب بھی تقریباً مجھے جب تک وہ پہلا قدم لے کے میری گود میں نہیں آیا, مجھے وہ جب وہ ٹچ تھا نا, وہ ٹچ میں نہیں بیان کر سکتا, یعنی دیٹ واز دا اسٹارٹ آف مائی لو فار ہم. تو ہم باپوں کو 1 سال چاہیے تقریباً, میرے حساب میں اپنی بات بتا دوں, یہ حق ہے, سچ ہے بھائی, میں اس پہ آپ کا ساتھ دوں. ٹھیک ہے, حتیٰ کہ میری وائف نے مجھے یہ بات کہہ دی ہوئی تھی. اچھا, ٹھیک ہے. دوسرا, جب میرے 3 بچے ہیں, ایک بیٹا ہے 2 بیٹیاں,
دوسری جب مطلب بیٹے کے بعد بیٹی ہوئی نا، تو میں نے اس کو مطلب جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں اسی طریقے سے وہ نہیں اٹھایا اور نہیں وہ معاملہ، ٹھیک ہے تھوڑا بہت ہوتا ہے، لیکن اچھا جب تیسرا ہوا نا، مطلب بیٹی پیدا ہوئی تیسری، تو اس وقت وہ پتہ نہیں میری سسٹر نے کہا کہ اٹھا لیں، ٹھیک ہے اٹھا کے چلو وہاں جا کے بیٹھیں آپ، اور یا کوئی بات چل رہی تھی کسی طریقے سے، تو میری وائف نے یہ بات کہی، یہ چھوٹے بچوں کو نہیں اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے پیچھے 2 دیکھ لیا ہوا تھا کہ یار وہ سال لگا ہے. اب یہ چیز تو انہیں نہیں پتہ تھی، اور جو ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے ہمارے ذہنوں میں بھی یہ چیز نہیں تھی کہ یار وہ اٹیچمنٹ نہیں آ رہی ہے ابھی، ٹھیک ہے، وہ اٹیچمنٹ آتے ہوئے ٹائم لگتا ہے، کہ جب بچہ آپ کے ساتھ بات کرتا ہے، کھیلتا ہے، کوئی شرارت کر دی آپ کی طرف دیکھ کے مسکرایا، ٹھیک ہے، تو وہ مسکراہٹ جو میرے لیے ہوتی ہے نا، وہ ایک خاص مسکراہٹ ہوتی ہے کہ یار ابا جی آج تھوڑے واسطے ہنسے ہیں، وگرنہ جو ہے نا وہ اپنی اماں کے ساتھ، تو یہ ہے حقیقت. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ہم اس کو جو لفظ ہے نا، وہ لفظوں کا استعمال جو عورت کے معاملے میں ہے، کہ وہ عورت کو اللہ نے وہ چیز ہم سے زیادہ دی ہے کیونکہ اس نے اس زندگی کو بنانا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو بڑا کرنا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں مائکرو مینجمنٹ میں نا عورت سے بہتر نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ظاہر بات تخلیق جس کام کے لیے کیا ہے، اور وہ ایکسیلنٹ. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ میرا جو تجربہ ہے بچوں کے حوالے سے، یہ بات صحیح ہے کہ چھوٹے بچوں کو اٹھانا ذرا مشکل کام ہے، لیکن بہرحال میں نے پہلے دن سے محبت فیل کی الحمدللہ. نہیں محبت ہوتی ہے، لیکن ایک وہ جو ہوتا ہے نا کہ جس پہ بندہ یہ کہے کہ یار، لیکن ہاں مطلب یہ کہ چھوٹے بچے کو ہمیں شاید ہینڈل کرنا اتنا کنوینئنٹلی نہیں کر پاتے. ہاں یہ میرے ساتھ بھی تھا کہ میں ہینڈلنگ میرے لیے بہت مشکل یعنی وہ ڈر بھی ہوتا ہے نا کہ پکڑ آپ لو پیار میں کر دوں گا. مطلب میں نے، حالانکہ میری بیگم مجھے کہتی ہوتی ہے کہ آپ نے میری بڑی بیٹی کو خراب کیا ہے کہ اس کو سلانا میں نے، سب کچھ میں نے کرنا، لیکن مجھے ایک ہوتا تھا کہ یار جس پہ مجھے آئی ایکچولی ہیڈ ٹیئرز ان مائی آئیز جب اس نے مجھے ابو کہا کہ نا یوں ہاتھ پھیرا میرا پہلی دفعہ، ٹھیک ہے، تو وہ آج تو ماشاء اللہ اب تو شی از اے گرون اپ وومن، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو باپ کے اندر وہ چیز، اور بائی دا وے دس از آلسو این ایگزامپل فار، ابھی جو آیت سنائی نا جنید بھائی نے، کہ یار آپ میں اگر محبت نہیں بھی ہے آپ رحمت کرو، یہ رحمت تھی میرا خیال ہے، یہ محبت نہیں میں سے کہوں گا، جو پہلا سال تھا وہ رحمت تھی شاید کہ ہمارا بچہ ہے، تو وہ ایونچولی محبت میں چینج ہو جاتا ہے. اور محبت آہستہ آہستہ ہی پیدا ہوتی ہے، یکدم نہیں ہوتی. یہ ہمیشہ یاد رکھیں آپ، مطلب لڑکا لڑکی آئے گھر میں اور کچھ عرصہ لگتا ہوتا ہے ایک دوسرے کی عادتوں کا، ابھی ہم عادتوں بھی بات کر رہے ہیں، تو ایک دوسرے کی عادتوں کو پہلے تو جاننا، ٹھیک ہے، وہ کسی کو کونسلر سے آپ جان لیں، کسی مطلب وہ خاص طور پہ آپ کی فیملی کا ہو تو زیادہ اچھا ہے جو دونوں کو جانتا ہے، نہیں تو کم از کم جو جاننی چاہیے چیزیں اور جو آپ نے سوالات کرنے ہیں وہ آپ کسی کونسلر سے پوچھ لیں، یا کسی جو ہے نا وہ مینیجر سے پوچھ لیں، مطلب آپ سے پوچھ لیں، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پوچھ لے آ کے کہ بھائی مجھے کیا کیا جاننا چاہیے شادی سے پہلے. اچھا اب کچھ چیزیں تو یہ ہو گئی کہ اس کے رشتہ داروں کے بارے میں جاننا، اب کچھ چیزیں ہم وہ ڈسکس کر لیں کہ شوہر کو بیوی کے بارے میں پتہ ہونی چاہیے، بیوی کو شوہر کے بارے میں پتہ ہونی چاہیے، اور یہ ظاہر سی بات ہے کچھ بات کی باتیں بھی ہیں، کچھ پہلی رات کرنے کی بھی باتیں، ٹھیک ہے، یعنی جس کو ہم زفاف کی رات کہہ رہے ہیں، عربی میں لفظ استعمال کروں گا، آپ لوگ جو اچھا کوئی لفظ دے دیں گے تو میں پھر اس کی طرف آ جاؤں گا. تو شادی کی جو پہلی رات ہے، انگریزی میں ویڈنگ نائٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اردو میں سہاگ رات کہتے ہیں، عربی میں شب زفاف یا لیلۃ الزفاف، چلیں لفظ کوئی بھی کہہ لیں، بات سمجھ آ گئی ہے، رات وہی ہے، بس ٹھیک ہو گیا. اچھا اب اس میں اور اس سے پہلے بھی اس رات بھی کچھ باتیں ظاہر سی باتیں کرنی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو شریعت نے ملاطفہ کا لفظ، یعنی عربی میں اس کو ملاطفہ کہتے ہیں، کہ نرمی، ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل جانا، اور ایک دوسرے کو ظاہر سی بات ہے خاص طور پہ جب فیملی سے باہر ہے نا، فیملی میں بھی اگر تو اسلامی کلچر کے مطابق لوگ رہے ہیں تو فیملی میں بھی ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ نہیں دیکھا جاتا اور پردہ کیا جاتا ہے. فیملی سے باہر ہے تو پھر تو بالکل ہی جو ہے نا، فیملی میں چلو پھر بھی عادتیں پتہ ہوتی ہیں کہ ہاں یار یہ پردے والی ہے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ فلاں اس طریقے سے رہتا ہے، اس میں حیا ہے، اس کی عادتیں یہ ہیں، اور پوچھ بھی لیا جاتا ہے کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے گھر آیا تھا، ہم نے یہ پیش کیا تھا، یہ چیز اس نے شوق سے کھائی تھی، وہ سب جو ہے نا ججمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. لیکن فیملی سے باہر میں یہ چیزیں بڑی کم ہوتی ہیں. تو اس صورت میں سب سے پہلے ایک دوسرے کو جاننا گفتگو کے ذریعے، یعنی مثال کے طور پر 8 بجے بارات چلی ہے وہاں سے اور 10 بجے گھر پہنچ گئی. اب ایک فنکشن یہ ہوتا ہے کہ اس میں لڑکا صاحب باہر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں،
اور لڑکی کو ایک کمرے میں بٹھایا جاتا ہے اور پھر لڑکے کے سارے رشتہ دار خواتین جو ہوتی ہیں وہ اس کے پاس آس پاس آ کے بیٹھ جاتی ہیں، اور ایک اس میں جو ہے نا وہ لڑکی کے ساتھ کوئی خاتون بھی آئی ہوئی ہوتی ہے. چلو یہ ہمارے وہ رسوم و رواج ہیں، لیکن یہ ٹھیک ہیں. اچھا اس رسم سے پہلے ایک رسم آپ مس کر گئے ہیں. پہلے لڑکی سے چاول گروائے جاتے ہیں اور اوپر یا پیچھے وہ پھینکوائے جاتے ہیں اس طرح کی. یہ ہو رہے ہیں سر، یہ ہو رہی ہیں. عجیب سی ہیں چاولوں والی بھی رسمیں ہیں کچھ اس طرح، تیل گراتے ہیں پتہ نہیں کیا کہ یہ عجیب عجیب رسمیں ہیں. تو یہ ہندوانہ کہ جی میرا رزق ختم ہو گیا اس گھر سے. یار یہ کیسے ہو گیا؟ تمہارا رزق کیسے ختم ہو گیا اس گھر سے؟ اور وہ نکلتے ہوئے اس کی بارات نکلتے ہوئے وہ جو چادر اور قرآن کے ساتھ ایک معاملہ ہوتا ہے اس کے سر پہ کرنا، وہ بھی جو ہے نا وہ شرعی رسوم و رواج نہیں ہے. تو یہاں پر اب وہ جو خواتین آس پاس ہوتی ہیں وہ تقریباً کوئی 2-3 گھنٹے تک رہتی ہیں. اچھا اس میں نا میں ایک مشورہ دوں گا جو لوگ کر رہے ہیں، اس میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگانا چاہیے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ لڑکی جو ہوتی ہے نا بیچاری، وہ رات اس کے لیے اتنی مشکل ترین رات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لڑکا تو ریلیکس کر رہا ہے، باہر گھوم رہا ہے، اٹھ کے چلا بھی گیا، پنکھا بھی چلا لیا، بات بھی کر لی، اس کا گھر ہے، جس کو مرضی کچھ کہہ رہا ہے، جہاں سے مرضی کچھ اٹھا کے کھا رہا ہے. لڑکی ہے اگر تو مثال کے طور پر اس نے عصر سے تیاری کرنی شروع کی ہے، حالانکہ میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ اگر تو رات کا فنکشن ہے تو مغرب عشاء کو جمع کریں، ٹھیک ہے لڑکی، اور اس کے بعد وہ تیاری شروع کرے تاکہ اس کی نمازیں بھی ٹائم پہ ہو جائیں، باقی معاملات بھی ہو جائیں. اچھا اب لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا، ظہر سے گئی ہوئی ہے، صبح سے بیوٹی پارلر گئی ہوئی ہے، 5-6 گھنٹے وہ لے گی، اس میں جو ہے نا ڈیوٹی پارلر کیوں کھولا ہوا ہے؟ ڈیوٹی دلہن پیچھے ٹیک لگا کے جو ہے نا سوئی ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ چل رہے ہوتے ہیں اور باقی وہاں پر معاملات. جو خرافات ہو رہی ہوتی ہیں کہ نہ ان کو بیچاریوں کو وہاں پر جو خواتین کی سرکاری ہوتی ہیں بیوٹی پارلر میں، ایسے ہی ہے، میک اپ کے نام پر کپڑے اتروائے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرایا جاتا ہے. بالکل ایسے بہت، یہ سر جی حقیقت ہے. جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. عورت کا عورت سے بھی پردہ ہے، بالکل ہے، اور زیادہ عورت کا بلکہ عورت سے شرمگاہ جو ہے، اس کے جسم کے اس طرح کے حصے ہیں جو صرف خاوند کے سامنے ظاہر ہو سکتے ہیں، اس کا پردہ ہے، وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے. اچھا اب اس میں کیا ہے کہ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، نہ اس نے کچھ کھایا ہوتا ہے، کئی دفعہ پانی بھی نہیں پیا ہوتا، ٹھیک ہے، اور وہ بت بن کے بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ، اور اس کے ساتھ باتیں گپ شپ کوئی کر رہا ہے نہیں کر رہا، کچھ آپس میں کر رہے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو جلدی فارغ کریں. اب لڑکا جو ہے وہ کمرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا کرنا ہے، یہاں سے بات شروع کریں. آپ اپنے تجربات بتا دیں کیونکہ آپ لوگوں مصطفیٰ نے، بھائی سے شروع کرتے ہیں، ہم دونوں نے بہت باتیں کی ہیں. مصطفیٰ بھائی کو شروع کرنے دیں. مصطفیٰ بھائی ڈائریکٹ تجربے بتائیں. جی مصطفیٰ بھائی، سبحان اللہ. تو کیا کرنا چاہیے اس وقت میں؟ انٹرنگ ان دا روم. اچھا دیکھیے یہ بات آپ نے جو ہے نا وہ الحمدللہ پہلے ہی بتا ہی دی ہے، ٹھیک ہے، ہنٹ دے چکے ہیں آپ. دیکھیے جب تک جو ہے نا وہ اس انوائرمنٹ میں کمفرٹیبل نہیں ہوگی، ہے نا، تو آپ جو ہے نا وہ دوستوں سے ایک آپ جو سمجھ کے آئے ہوئے ہیں، جو آپ کا فریم آف مائنڈ ہے جس سے آپ جو ہے نا وہ انٹر ہوئے ہیں، وہ 2-3 فریمز ہوتے ہیں. صحیح. نمبر 1 آپ کے سر پہ سوار ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. دوسرا فریم یہ ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ اس ٹائم پہ غربہ کشتن روز اول، اگر آج میں نے بلے نہیں ماری نا تو ساری زندگی کے لیے میں دب کے رہ جاؤں گا. صحیح. دوسرا فریم یہ ہے، ٹھیک ہے. اور تیسرا فریم یہ ہے کہ جو کچھ بھی جو ہے نا ہو، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے نا وہ اس عورت کو تیار کرنا ہے، یعنی اس مائنڈ سیٹ پہ لے کر آنا ہے کہ یہ میرے ساتھ ریلیشن شپ بنائے، ساتھ میں جو ہے نا وہ میرے گھر والوں کے ساتھ بھی اس کا ایک ریلیشن شپ ہونا چاہیے، یا وہ ایک جو ہے نا وہ ان پیڈ میڈ کا تصور جو ہے نا وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ پہلے دن ہی ان پلیس ہو جائے. نہیں اس کو دیکھیں، یہ لفظ جو ہے نا یہ تھوڑا سا میں اس کو صحیح اسے ڈس ایگری کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہی والا کانسیپٹ ہے کہ اس کو لڑکے کے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے کہ نہیں کرنی، ٹھیک ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس کی طرف نہیں ہمارے. آپ نے 3 چیزیں ذکر کی. سب سے پہلے سوار ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس کی ٹریننگ بھی اس نے کہاں سے لی ہوتی ہے؟ یہاں تو فلموں سے لی ہوتی ہے، یہاں اپنے دوستوں سے لی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یا کسی حکیم صاحب سے مل کے آیا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک اور عرف بھی چل رہا ہے نا، عرف کہ وہ جو ہے شادی کی پہلی رات جس انہوں نے بلی مارنے کا، انہوں نے کہا جی ولیمہ حلال نہیں ہوتا. یہ بھی ایک عرف چل رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک عرف ہے کہ ولیمہ حلال، ٹھیک ہے. یہ جی جب تک جو ہے نا وہ آپ کنزیومیشن نہیں ہوتی، ہاں بیوی کے ساتھ علیحدگی نہیں اختیار کرتے تب تک ولیمہ، یہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے. وہ انشاءاللہ ہم ولیمہ پہ بات کریں گے. تو یہ 3 چیزیں ہو گئی. آگے ٹھیک ہے. اچھا اس کے اندر میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے، وہ جس سے آپ نے اختلاف کیا، بات پتہ کیا ہے کہ
اگر میرے ساتھ ریلیشن شپ نہیں ہے میری بیوی کا, ہاؤ کین آئی ایکسپیکٹ کہ وہ میرے گھر والوں کے ساتھ ریلیشن شپ ہو. ایگزیکٹلی. یعنی سب سے پہلے جو فوکس کرنا چاہیے وہ اس بات پہ کرنا چاہیے کہ میری بیوی کے ساتھ کوئی تعلق بنے. اور ریلیشن شپ سے مراد صرف اور صرف, یعنی میں یہ صرف فزیکل ریلیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایموشنلی ہم لوگوں کا آپس میں تعلق ہو, سوشلی ہمارا آپس میں تعلق ہو. یہاں پہ والدین کو بھی میں ساتھ انگیج کرنا چاہوں گا کہ ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ 2-4 مہینے چھوڑ دیں. ایگزیکٹلی. بیوی کیا کر رہی ہے, اس کو کتنے بجے اٹھ رہی ہے, وہ کتنے بجے سو رہی ہے, جو کہنا ہے اپنے بیٹے کو کہے. اور بیٹے کو بھی سر میں تو کہوں گا بیٹے کو بھی کان کے جائے. وہ آپ نے جو جملہ بولا نا چھوڑ دیں, وہ کیوں ضروری. دیکھیے ہم کمیونیکیشن پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے, کمیونیکیشن میں ابھی آج میں صبح بیٹھا تھا, وہ اسٹیج فیئر کے اوپر بات ہو رہی تھی. میں نے کہا جی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب تک آپ کی ریپو نہیں بن رہی اپنی آڈینس کے ساتھ, وہ ایک بندہ ہو یا 50,000 بندے بیٹھے ہوں, تو آپ ان کو ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکتے. یا یہ تو ہم ایک اسٹرینج آڈینس کی بات کر رہے ہیں. میاں بیوی نے ساری زندگی اکٹھے گزارنی ہے. اچھا لوگ او جی پوری زندگی پڑی ہے جی ریپو بن جائے گی, نہیں بنتی. اگر پہلے دن نہیں بنتی تو وہ بہت اسٹرگل کرتے ہیں. اب اس میں آپ کو دونوں کو ایک دوسرے کو ٹائم دینا ہے, ایزی ریلیکس کرانا ہے کہ بھائی آپ بیٹھے, ہم تھوڑی سی چیزیں میوچولی ڈسکس کرتے ہیں. کیا آپ چاہتے ہیں, کچھ بھی نہ ڈسکس کریں. میں کہتا ہوں مجھے کچھ بھی نہ کریں, آپ صرف بیٹھ کے دوسرے کو پیار سے دیکھنا ہی شروع کر دیں یار. کیا بات ہے. اس میں تو مثال ملتی ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے شادی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب ان کو تیار کر کے بٹھایا گیا. آپ سب گئے تو پہلے دودھ پیش کیا گیا, ٹھیک ہے. اس کو عنوان دیا شیخ البانی رحمہ اللہ نے, ایک پوری کتاب لکھی ہے آداب الزفاف, ٹھیک ہے. اور اس پہ انہوں نے عنوان قائم کیا. پہلا عنوان ان کی کتاب کا یہی ہے کہ جو شوہر ہے یعنی زوجین کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اس طریقے سے قائم کرنا کہ وہ ایک دوسرے سے گپ شپ کریں, ایک دوسرے کو اپنی کچھ چیزیں بتائیں, اپنے جو ہے نا عادات بتائیں, اس سے پوچھیں ہاں کہ آج کا تھکان تو نہیں ہوئی, بھوک لگی, پیاس لگی, کچھ کھانا ہے لا کے دوں, بیسک آداب, ٹھیک ہے. آپ جو ہے نا وہ اگر تھک گئی ہیں تو کچھ دیر جو ہے نا وہ لیٹ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کپڑے اگر چینج کرنے آپ نے, نماز رہتی ہے تو نماز پڑھ لیں, ٹھیک ہے. یہ چیزیں ذکر کریں اس کے ساتھ, اس کو پتہ لگے کہ یار میں کچھ ایسے بندے کے ساتھ بیٹھی ہوں کہ میرا خیال کر رہا ہے اور مجھے جو ہے نا وہ ایزی فیل کرا رہا ہے. یہ قوام کا کام ہے نا, ہم قوام نہیں, ہم حاکم بنتے ہیں. صحیح. ہم کہتے ہیں ہمارا حکم ہے. بلکہ میں وہ اس پہ تو ایک سوال میرا آپ لوگوں سے ہے کہ تھوڑا سا شغلی سوال ہے. سوال یہ ہے کہ سوال کریں, جواب حاضر ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اپنا ماضی بتانا چاہیے؟ نہیں, اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں ماضی کے حوالے سے. میں جو سمجھتا ہوں کہ اچھی جو چیزیں ہیں جن سے آپ کو فائدہ ہوا, جن سے کسی کی زندگی بدلی, جن سے آپ کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے, وہ ذکر کرنا چاہیے. لیکن کچھ ایسی چیزیں جن سے نفرت بڑھ سکتی ہے, ٹھیک ہے. آپ سے مثال کے طور پر کوئی غلطی ہو گئی, کالج یونیورسٹی میں کوئی غلطی ہو گئی, بچپن میں کوئی غلطی ہو گئی, ہر انسان سے ہوتی ہیں غلطیاں, ٹھیک ہے. مجھے جو ہے نا وہ میں اتنے دن فلاں جگہ پہ رہا, اتنے دن میں نے یہ کیا, وہ ضرورت ہی نہیں ہے ذکر کرنے کی. اس سے نفرتیں پیدا ہوں گی. شادی کے اندر دیکھیں, اور مجھے وہ یاد آ گیا ایک قصہ بڑا ہی زبردست. اس موقع پہ یہ قصہ جو ہے نا وہ میں ضرور سناؤں گا. تو مجھے یاد آیا اس موقع پہ یہ قصہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نا ایک بندہ تھا, مجھے اب اس کا نام یاد نہیں ہے, ابو غرزہ تھا یا کوئی اس طرح کا نام تھا اس بندے کا, ٹھیک ہے. سر بھولنا یہ بڑھاپے کی علامت نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. ہم تو آپ کو چھیڑ رہے ہیں, آپ ہمیں اس وقت سے چھیڑ رہے ہیں یار. چلیں آپ بات مکمل کر لیں, کوئی بات نہیں. نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. اچھا چلیں, ان کا نام جو ہے وہ جو بھی تھا, صحابی تو نہیں تھے, وہ تابعی تھے. اچھا, ان کے بارے میں نا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ نا عورتوں کو طلاق بہت دیتا ہے, بہت زیادہ طلاق دیتا ہے. طلاق دی, پھر اگلی شادی کر دی, پھر طلاق دی, پھر اگلی شادی کر دی. یہ جو ہے نا کچھ علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں, بہقی کے اندر بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے, عیون الاخبار اور اس طرح کی دوسری کتابوں میں موجود ہے. اچھا, انہوں نے کیا کیا کہ ایک دفعہ نا, اچھا عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا, انہوں نے بڑا ڈانٹ ڈپٹ کی کہ یار یہ کیا معاملہ ہے تمہارا. اچھا, اسے نا غصہ آ گیا تو وہ اپنے ایک دوست کو ساتھ لیا, ابن الارقم شاید اس کا نام تھا, دوست کا ساتھ لیا اور اپنی بیوی کے پاس چلا گیا. اپنی کہتا تم کہتے ہو نا کہ بھائی طلاق میں بلا وجہ دیتا ہوں, ٹھیک ہے, تم یہاں بیٹھو. اچھا, اس کو دوسرے کمرے میں بٹھایا یا باہر کھڑا کیا اور جا کے اپنی بیوی سے نا الٹے سیدھے سوالات کرنا شروع کر دیے. اچھا, الٹے سیدھے سوالات کر رہا ہے, اس میں سے پوچھتا ہے تم مجھ سے محبت کرتی ہو, ٹھیک ہے. وہ چپ رہی, مجھ سے نفرت کرتی ہو,
وہ چپ رہی. اچھا اس نے نا بتاؤ میں تم سے پوچھ رہا ہوں نفرت کرتی ہو کہ نہیں مجھ سے؟ اس نے کہہ دیا کرتی ہوں. سچ نکل آیا اس کی زبان سے. ٹھیک ہے اچھا یہ آیا اس نے جا کر ہاں دیکھا یہ وجوہات ہیں بھائی جن کی بنا پر میں جو ہے نا وہ کرتا ہوں, میں طلاقیں دیتا ہوں. ٹھیک ہے وہ چلے گیا, وہ اب گواہ تھا, اب ثابت کرنا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ بھائی میرے پاس تو گواہ بھی ہے کہ خواتین کا قصور ہوتا ہے, ہمیشہ میرا قصور نہیں ہوتا. اچھا اب گئے جہاں پہ, وہاں پہ جا کے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ذکر کیا, گواہ پیش کیا. انہوں نے کہا ایسا ہی ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. تو انہوں نے کہا یار ضروری نہیں ہوتا کہ نکاح کا مقصد صرف محبت ہو. ٹھیک ہے, نکاح کبھی کبھی اس وجہ سے بھی کیا جاتا ہے, نکاح کے اندر تم ایک دوسرے کا کم از کم ادب و احترام ہی کر لو تو یہ بھی نکاح ہے. یہ بھی نکاح ہے. تم ایک دوسرے کا مطلب موقع بھی دو, ایک دوسرے کے ساتھ بھی رہو, معاملات ایک دوسرے کے دیکھو, تو یہ بھی تو نکاح ہے. نکاح ضروری تو نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ, اور اس طرح کے سوالات کون کرتا ہے بھائی. تو یہ جو اپنا ماضی ہے نا, جب ہم ماضی بیان کرتے ہیں تو میں نے ایک اس طرح کا کیس ہینڈل کیا ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے. اس میں ان کا جو نا معاملہ طلاق تک پہنچ گیا ہوا تھا, اور وہ لڑکا کہتا ہے میرے دل سے نا یہ جا نہیں رہی بات, میں بھول نہیں پا رہا اس بات کو. یہ ہمارا جو ہوتا ہے نا ابھی گلاس یہ بھرا ہوا ہے, نہیں تو میں نے اس کو گھما دینا تھا. ٹروتھ اینڈ ڈیئر ہم کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے, سچ بولنا ہے کہ بھائی یہ گیم ہے ہماری جو ہے نا وہ بہرحال ہم کاپی کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں اس طرح کا کچھ نہیں ہے بھائی. جو عزت بچا رہی ہے نا چیز تو بچی رہنے دو. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند کیا ہوا ہے کہ اپنے گناہوں کو بھی اور دوسروں کے گناہوں کو بھی. من ستر مسلمن ستر اللہ فی دنیا والآخرہ. جس نے کسی مسلمان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا اور اس کے گناہ کو چھپا لیا, اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. آج کل کیا ہو رہا ہے, تو ہم لوگ تو ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں, بتا رہے ہیں, مطلب ہم تو فخر بھی اس پہ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی ننگا کرتے ہیں نا. اچھا اس میں مجھے نا ایک اور واقعہ بھی ساتھ یاد آیا, وہ بھی میں نے سنانا ہے. اچھا اس نے کیا کیا, اس نے ٹھیک ہے میں سناؤں گا. اچھا اس میں کیا ہوا کہ اس لڑکے نے اپنا ایک ماضی ذکر کیا, میں نے اس طریقے سے میری ایک گرل فرینڈ تھی, فلاں فلاں معاملہ تھا. اچھا اس نے ایک ذکر کیا کہ میں اس طرح, میرا ایک دوست, لڑکی نے ذکر کیا میرا ایک دوست تھا, تو ہم جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ گئے, پارک میں بیٹھے تھے, تو ہم نے جو ہے نا وہ ایک پارک میں کوئی بھی نہیں تھا, ہم شاید صبح کا ٹائم تھا, تو اس وقت ہم نے جو ہے نا ایک دوسرے سے گلے ملے اور اس طریقے سے معاملات ہوئے. پھر اس کی گاڑی میں اس نے مجھے گھر چھوڑ دیا. اچھا کہتا ہے کہ شیخ صاحب مجھے نا یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک لڑکا لڑکی جو گلے ملنے تک جا سکتے ہیں, آگے انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے, لڑکی نے اپنی طرف سے سچ بولا ہے, لیکن معاملہ اس کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا, شیطان نے ڈال دیا بھائی اس کے آگے کچھ, تو بھائی ضرورت ہی کیا ہے بتانے کی. اور اسی طریقے سے یہ جو ایپ والی بات ہے نا, اس میں آپ لوگوں کے پاس اس طرح کے بے شمار قصے ہوں گے جو میں سنانے لگا ہوں. ابھی کل رات کا واقعہ ہے, مجھ سے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا. ٹھیک ہے, خاتون تھی, اس کی کوئی سہیلی ہے آگے, اور اس کے خامن نے نا اس کو مطلب طلاق دی, رجوع کیا, طلاق دی, رجوع کیا, اور وہ اپنے خامن سے ناخوش ہے. ٹھیک ہے, وہ رہنا ہی نہیں چاہتی. اچھا وہ کہہ رہی ہے کہ میری اب مجبوری ہے کیونکہ اس نے مجھے دھمکی دی ہے. دھمکی کس چیز کی دی ہے؟ پہلی رات اس نے ہماری ویڈیو بنا لی تھی ڈیورنگ سیکس, اس نے ہماری ویڈیو بنا لی تھی. ٹھیک ہے, کہیں کیمرے شیمرے رکھ کے, اور وہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے مجھے اسی کی دھمکی دیتا ہے. میں اپنی عزت, اور وہ اس کی حالت جو تھی میں بیان نہیں کر سکتا, کہ میں اپنی عزت بچانے کے لیے, ٹھیک ہے, میں اب نہ اس سے خلا لے سکتی ہوں, وہ مجھے طلاق جب چاہتا ہے دیتا ہے, جب چاہتا ہے رجوع کرتا ہے, میں کسی کو بتا نہیں سکتی. میں کیا کروں, مجھے اب بتائیں. اب اس طرح کے معاملات میں اپنا راز دوسرے کا راز, بھائی ہم کیا کس طرف جا رہے ہیں ہم, معاملات ہمارے کیا حالات کیا ہیں کہ یار بھائی اپنی بیوی اور پھر عزت اور پھر اس طرح کے معاملات, یہ عجیب سے. اس طرح کے واقعات آپ لوگوں کے پاس بھی ہوں گے. بے تحاشا ہے, اسپیشلی جو اب بات اس پر چلی جائے گی, دور تک چلک جائے گی. پورنوگرافی ایڈکشن جو ہے نا, جو پورنوگرافی ایڈکٹس ہیں ان کے ہاں یہ عام ہو چکا ہے, بالکل عام ہو چکا ہے, اور وہ اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں اپنی بیویوں کو ساتھ. ایون میرے پاس تو ایسا بھی ایک کپل کا کیس تھا کہ جہاں پر دونوں ایڈکٹس تھے اور دونوں نے یہ طے کیا کہ ہم شادی کریں گے بٹ ویل انجوائے ایچ ادر سیلف پلیجر. آپ سوچیں کہ یہ کہاں تک چیزیں جا رہی ہیں, کس لیول پہ چلی گئی ہیں. سو یہ ریئل لائف اور ریئل لائف کا ڈفرینس ختم ہو چکا ہوا ہے, اور اس ڈفرینس کے ختم ہونے کی وجہ سے
جو ہے نا یہ معاملات, کیونکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ٹی وی پہ نظر, وہ جو آپ نے پہلے بات کی نا مارننگ شوز میں دیکھیں نا شادی جس طرح وہاں ہوتی ہے, اب ہم جو بات کر لوگ یار تو پاگل ہے, 3 مولوی بیٹھ کے شادی کی باتیں کر رہے ہیں, شادی تو ویسے ہوتی ہے. صحیح بات, ٹھیک ہے. پارلر والے کہتے ہیں کہ بھائی لڑکی تیار نہیں ہوگی, کیا مطلب ہے آپ کا؟ او بھائی آپ نے ساری دکانیں بند کرا دی. ہاں ایگزیکٹلی, پارلر کی دکان بند, تھوڑی سی رہ گئی. اچھا پھر اس کے بعد جو کیمرہ مین ہے وہ بیچارہ, وہ کیمرہ مین بیچارہ فارغ ہو گیا, ٹھیک ہے, اب وہ اس کے سارے مزے مزے ختم ہے. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کی دکان بھی بند. مطلب آپ کیا کر رہے ہیں یار, کس قسم کی شادی ہے؟ ٹائم آؤٹ کروایا تھا سر آپ کی باری. اب آپ کریں, اب آپ بند کریں, کیا کروانا ہے. یہ بزنس آئیڈیا بھی ہے, ٹھیک ہے, سب کی دکانیں بند کرا کے بھائی سے اپنی کھولنی ہے. اب سمجھے آپ کا اسکول دیکھیں نا, اب دین اسکول میں بچے کیسے آئیں گے, ایسے ہی آئیں گے نا. کیسے آئیں گے؟ ٹائم آؤٹ ہوا, ٹائم آؤٹ ہوا. نہیں وہ ٹائم آؤٹ نہیں ہوا ہوا, آپ کی بولنے کا ٹائم آؤٹ ہوا. اچھا وہ والا ٹائم آؤٹ ہوا. چلیں تو سر اس میں ہم بات کر رہے تھے ایک دوسرے کو جاننے کی, ٹھیک ہے, کہ ایک دوسرے کو جانا جائے. اس ٹائم میں بیٹھ کے جس کو ہم نے شریعت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پلانے والا قصہ, اس سے ایک دلیل کے طور پہ اس کو لیتے ہوئے کہ شروع میں آپ نے بیٹھ کر باتیں کرنی ہیں. اب اس میں کچھ سوالات آپ بتا دیں, کیونکہ ہماری یوتھ کو نہیں پتہ ہے کہ کون کون سی چیزیں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. اچھا دیکھیے وہ صحیح ہے, وہ بھی بتاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک بات جو بہت ہی اہم ہے اور وہ ضروری بھی ہے ریلیشن شپ بلڈنگ کے لیے, اگر آپ ایگو کو اپنا بہت زیادہ جو ہے نا وہ رکھیں گے تو آپ ریلیشن شپ نہیں بن سکتے. ایگو پہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کریں گے. اس کو جو ہے نا وہ باتوں والے کو ختم کر دیں ہم. دیکھیے بات یہ ہے کہ جتنا آپ کمفرٹیبل کریں گے نا اتنا آسان ہے دونوں سائڈوں پہ, یعنی مرد کے لیے کیسے کریں گے. اچھا یہ سوال ہے کہ کون سے سوالات ہونے چاہیے, لڑکے کے لیے لڑکی کو کمفرٹیبل کرنا. اور ظاہری بات ہے لڑکی اس پریمیسس میں گئی ہے, لڑکے کی رخصتی تو ہوئی نہیں, ٹھیک ہے نا, رخصتی لڑکی کی ہوئی ہے, اس نے ٹرسٹ کیا ہے اور اس ٹرسٹ کے تحت وہ اور اس ریلیشن شپ میں وہ وہاں پہ پہنچ گئی ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب آپ نے ظاہری بات ہے خیال رکھنا ہے, ایک عام, اب آپ ذمہ دار ہیں نا, ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ ہیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جی آپ اس کا خیال رکھیں گے, اس کی کھانے پینے کا خیال رکھیں گے, سونے جاگنے کا خیال رکھیں گے. ہاں جی, وہ سوالات کون سے ہوں جس کے ذریعے سے وہ ان پنجابی میں کہتے ہیں چاکا کھلے, آئس بریکرز کیا ہونے چاہیے. دیکھیں ہم کارپوریٹ ٹریننگ کراتے ہیں نا, اس میں ہم آئس بریکنگ ایکسرسائز کراتے ہیں, رائٹ. میں پہلی ایکسرسائز کراتا ہوں کسی بھی سیشن میں, وہ یہ ہوتی ہے کہ جی ایک دوسرے کو ہم 2 لوگوں کے پیئرز بناتے ہیں, 2 کے, آپ نے ان کا انٹروڈکشن کرانا ہے, انہوں نے آپ کا انٹروڈکشن کرانا ہے. 3 پروفیشنل چیزیں 3 پرسنل چیزیں آپ نے دونوں کی لکھ کے بتانی ہیں, یاد کرنی ہے, ٹھیک ہے. اب ایگزامپل میں دے رہا ہوں, تو میرے نزدیک اگر یہ آئس بریکر ہم کارپوریٹ ٹریننگ میں کرا سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ بھی آئس بریکنگ شروع کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. بھائی آپ کے دیکھیں برین لائکس سملیرٹیز. اگر میں یہ کہوں تمہارے گھر میں کیا ہوتا ہے, میرے گھر میں کیا ہوتا ہے, اچھا تمہاری کیا ہے, وہ چیز جو ہے نا وہ سملیرٹی نہیں ہے. میں آج مجھے اگر اپنی زندگی دوبارہ واپس شروع کرنی پڑے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا پہلا سوال یہ ہوگا یار کہ اب ہم اکٹھے ہوئے ہیں, انشاءاللہ اللہ نے ہمیں جوڑا ہے, ٹھیک ہے, تو مجھے میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کی لائکنگس کیا ہیں, تھنگس دیٹ یو لائک. ہاں دیکھیے اگر آپ پریکٹسنگ ہیں, ریلیجیس ہیں, تو وہ آئیڈیل از کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ ریلیکس کرنے کے بعد, کمفرٹیبل کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ دونوں فل پڑھ لیں. نہیں وہ تو سر بعد میں ہم تو اس سے پہلے پوچھ رہے ہیں, اس طرف ابھی ہم تو پہلے پوچھ رہے ہیں. نیکسٹ ایپیسوڈ ہم تو یہ پوچھیں پہلے آپ کمرے میں, ہم نے لاسٹ اس پہ ختم کرنا ہے, یا آپ کمرے میں انٹر ہوئے ہیں, آپ کمرے میں انٹر ہوئے ہیں. اب آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنے سے پہلے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آپ نے, یا جتنا بھی ٹائم آپ کا لگتا ہے, کہ آپ نے اس کو یار پبلکلی رومانٹک گفتگو ٹھیک ہے, ہاں تو یہ ایجوکیشن آپ انٹیمیٹ گفتگو کروانا چاہتے ہیں, مطلب یہ کہ پھر تو یہ تو نہیں دیکھیے وہ والی گفتگو جو آپ سوچ رہے ہیں سر, میں اس سے بالکل پاک ہوں. سر یہ گفتگو دیکھیں, اس گفتگو کی ایگزامپل انہوں نے سیرت سے دے دی ہے, دودھ پلایا اور بتایا کہ ہم نے دودھ پلایا. تو سوالات میں کیونکہ دیکھیں نا, اب آپ کو سوالات یاد نہیں آ رہے, مشکل ہے نا. وہ بچہ جس نے ابھی, ہم لوگ کتنی عمر کے, مطلب آپ لوگ, میں بچہ ہوں ابھی, آپ لوگ تو ماشاء اللہ کتنے جو ہے نا وہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں, تو آپ لوگ اپنی زندگی کے تجربات سے کچھ سوالات بتا دیں, 10 سوالات بتا دیں کہ یار یہ سوالات آپ پوچھ کے ایک دوسرے کے قریب ہو سکتے ہیں.
اوکے ٹھیک ہے, ہاں ہم اس کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں مطلب میرے نزدیک پہلے جیسا میں نے کہا کہ جی پہلے تو آپ ایک دوسرے کے کامن گراؤنڈز ڈھونڈیں, دیٹ از. ہاں وعدے نہ کریں اس میں, دیکھیں اصول ہمیشہ زندگی میں یہ اصول بنائیں کہ اصول بنتا ہی ٹوٹنے کے لیے. ٹھیک ہے, آپ نے اصول بنایا ہے, آپ نے کوشش کی ہے اس کو پورا کرنے کی, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں اور میرا ہمیشہ سے یہ اصول میرا رہا ہے کہ بھائی جس سے غلطیاں ہو رہی ہیں نا, وہ غلطی ہوتی اسی بندے سے جو کام کر رہا ہوتا ہے. اچھا میں یہاں نا اس پہ ایک چھوٹا سا آپ سے اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں, مجھے خیال ہے کہ پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ ہمارا جب ہماری الحمدللہ جب پہلی رات ہماری تھی تو اس میں میں نے ایک چیز بیگم سے کلیئر بات کی تھی. ایک تو میں نے ان کو یہ بتایا تھا کہ یار مجھے جب ان کی میں نے چیزیں سمجھ لی دیکھ لی, پھر میں نے ان کو بتایا کہ یار میرے کس طرح کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جی ہم لوگ ایک دوست بن کے رہیں, میری یہ ایکسپیکٹیشن ہے. ٹھیک ہے, ہم میاں بیوی تو ہیں لیکن ہمیں دوست اگر ہم ہو گئے تو ہمارا ریلیشن اور اچھا ہو جائے گا. ٹھیک, پھر میں نے ان کو یہ بتایا, میں نے کہا جب میں 8ویں کلاس میں تھا تو میں نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کچھ چیزیں سوچی تھیں اس وقت. ٹھیک ہے, کہ اس میں میری یہ خواہش تھی کہ جی میں نے حدیث جب سنی کہ ان کو گھڑ سواری, تیر اندازی اور پیراکی سکھاؤ. ٹھیک ہے, تو میں نے سوچا تھا کہ میرے بچے یہ انشاءاللہ یہ سب کام کریں گے. میری یہ بچپن سے خواہش تھی کہ مجھے عربی نہیں آتی لیکن میرے بچوں کو میں نے عربی سکھانی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے کچھ چیزیں اپنی تھوڑی سی ان کو بتائیں اس وقت. ٹھیک, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے بچے چاروں بچے ماشاءاللہ چاروں کام کرتے ہیں یہ. ٹھیک ہے, تو اس میں باقاعدہ میری بیگم نے اس چیز کو آج تک اون کیا ہے. حالانکہ میں ہر دفعہ کہتا ہوں, میں بانگ دوہل یہ بات کہتا ہوں کہ جو ایفرٹ اس نے کی ہے, ان کو لے کے گاڑیوں میں پھرنا, ان کو مطلب عربی کی کلاس میں لے کے جانا, اس کلاس میں کراٹے کی کلاس میں لے کے جانا, فلانی کلاس میں لے کے جانا, وہ محنت اس نے کی ہے. لیکن وہ آج بھی یہ بات کہتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزائیں دیں, کہ وہی کہتی ہیں کہ جی ویژن آپ کا تھا. تو ہم نے پہلی رات اپنا ویژن ڈسکس ضرور کیا تھا کہ یہ میرا ویژن ہے, جس پہ اس نے کہا یار یہ تو ویژن مجھے بھی بڑا پسند آیا. ہاں, یہ ویژن یہاں پر بھی دیا جا سکتا ہے ان کو, نوجوان ہمارے جتنے بھی شادی کرنے والے ہیں, کہ آپ سوچیں, ابھی سے بیٹھ کے سوچیں کہ یار ہم نے باتیں کیا کرنی ہے. ٹھیک ہے, ڈسکس کیا کرنا ہے, مطلب ایسے دوستوں کے چکر میں نہیں, کون سی باتیں ڈسکس کرنی ہے, ہم نے اگلے 20 سال تک اپنی فیملی کو کہاں لے کے جانا ہے, اگلے 40 سال تک اپنی فیملی کو کہاں لے کے جانا ہے. اس کو پلاننگ کہتے ہیں, اور یہ شریعت نے ہمیں اس سے روکا نہیں ہے بلکہ اس کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے, پرانی چیزوں پر محاسبہ کرنا اور آنے والی چیزوں کے بارے میں سوچنا, غور و فکر کرنا, تدبر کرنا کہ میں نے کل کیا کرنا ہے. حدیث میں یہ آتا ہے نا, کل کیا کمائے گا, کہاں, ٹھیک ہے, تو نے جانا ہے. وہ انسان کے علم میں نہیں ہوتا, لیکن ظاہر سی بات ہے اس کو سوچنا تو ہوتا ہے نا, کہ those who do not plan they plan to fail, we all plan. بالکل ایسے, تو یہ کرنا بہت ضروری ہے. تو بہت شکریہ آپ دونوں بھائیوں کا, اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. اور آج کا ہمارا ایپیسوڈ جو ہے وہ اسی بات کے ساتھ ختم ہوتا ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.